بخیر آغلی میں میں ہوں مینا شمس اور میں ہوں اکبر علی خان. آج اکبر علی خان ہے. بخیر آغلی اختر مبارک شاہ. ساس مبارک شاہ. اینڈ ہمارے ساری ویورز کو بھی بہت بہت عید مبارک. بڑی عید, بڑی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ خیبر نیٹ ورک کو 22ویں اینیورسری بھی بہت ہی مبارک ہو. جی بالکل. اور آج بہت بڑے بڑے اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ویسے لگ رہے پہاڑ کے نیچے آئے ہیں. دیکھیں گے نا جی جی, کچھ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کچھ بدلے ہیں وہ بھی لیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا ویورز, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل جنکشن بخیر آغلے میں ہم آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں, آپ کی کالز لیتے ہیں, آپ کو ویڈیو کالز دکھاتے ہیں, اور اکبر علی مزے کے سانگز گاتے ہیں, اور کچھ جو ہے تو بے نام سنگر بھی کال کر کے گانے سنائی دیتے ہیں نا, سیکرٹ سپر سٹار. ایگزیکٹلی. اور کچھ لوگوں کو ہم نے کہا تھا, پرومس کی ہوئی تھی کہ بھئی دعا پرومس ہے کہ ہم ان کو لے کر آئیں گے, تو آج وہ بھی ان کی مراد پوری ہو جائے گی. اینڈ ویورز, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکبر گانا بھی گائے گا آج. ہاں میں گانے گاؤں گا. وہ کدھر ہے, وہ جو آپ سے میں نے کہا کہ وہ لے کر آؤ. یہ آپ ہر دفعہ مجھے اشارہ کرتی ہیں. ہاں یہ کدھر ہے, وائلن. ہاں وہ یہ ہوتا ہے. ہاں وہ کدھر ہے, وہ بیچارہ بیمار ہے. وہ تو غم کا ساز ہے, جب ہم روتے ہیں وہ جو آپ کرو گے وہ مستی ہوگی. ہاں وہ جو ہم کریں گے وہ مستی ہوگی. اچھا جی. اچھا کچن ہمارے ساتھ ہے جی, آپ کو خوش آمدید. زین ویلکم. میں تو کہتا ہوں یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ میرا نہیں ہے, یہ سب کا ہے. اچھا ہاں یہ بات ابھی آج بڑے بڑے گوشت اور بڑے بڑے کباب شباب پکے ہوں گے. بڑے بڑے گوشت کباب شباب. ہاں تو بڑی عید ہے نا, تو بڑے بڑے گوشت. ٹھیک ہے. زین کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے. آپ کیسے لگ رہا ہے آج آپ ہمارے ساتھ کیٹو پہ, خیبر نیوز سے ڈائریکٹ کیٹو پہ آئے ہو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. پروموشن ہو گئی آپ کی. پروموشن ہو گئی ہے. اچھا جی, آج آپ کیا بنا رہے ہو؟ آج بیف قورمہ ہے اور ساتھ میں ازبکی پلاؤ. اور مٹھائی میں کیا ہے؟ کھیرے ہیں مٹھائی میں. اٹس نٹ کھیر, اٹس یہ تو سیلیڈ ہے, یہ میں کاٹ رہا ہوں. آج کوئی میٹھا شیٹا نہیں ہے, مطلب عید میں تو میٹھا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. یہ تو بڑی عید ہے نا. تو بڑی عید میں کیا ہوتا ہے؟ تو بڑی عید میں کیوں کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے منہ سے. ہر ایک کھانا جو بھی آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہو یا کہیں بھی آپ جاتے ہو, ایون گھروں میں, تو آپ سویٹس کچھ نہ کچھ رکھتے ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اتنے اس پہ ہو جاتے ہیں نا گوشت پہ, کوئی میٹھا گوشت بناتے ہیں, کوئی کھٹا گوشت پکاتے ہیں, ہاں جو ابلا ہوا ہوتا ہے, جو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں. یا اللہ دا اکبر خلیت خیر ہو کے جو سلیپ شو. نہیں میٹھا گوشت مطلب یہ ہے میرا کہ اس میں مرچیں نہیں ڈالتے نا. اچھا بھی ٹھیک ہے. اچھا جی, جیسے سب کو پتا ہے کہ بڑی عید کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور بڑی عید جو ہے تو وہ ایک فریضہ ہے, ایک فرض ہے جو ہم لوگوں نے نبھانا ہوتا ہے, اور سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیل علیہ السلام سے ریلیٹ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو بیٹے اور باپ کی محبت کا امتحان لیا جاتا ہے, اور وہ امتحان جو ہے اس کو ہم سارے مسلمان جو ہے تو تا قیامت تک نبھاتے جا رہے ہیں. بالکل, جو ڈسکشن ہے ان کی, جو بات چیت ہے, ایگزیکٹلی اس کو نبھاتے ہیں. اور آج کل اس میسج کو ہم کنوے کرتے جا رہے ہیں نسل تا نسل. تھوڑا سا فیشن بن چکا ہے آج کل نا آپ کو, لیکن ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک فریضہ ہے, ایک فرض ہے آپ کے اوپر. آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہو, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں اس نے بڑے بیل خریدے تو بھئی میں بھی بڑا بیل لے کر آؤں گی. ضروری نہیں, آپ کا جتنا وس ہے آپ اسی حساب سے لے کر. یہ فیشن, یہ دکھاوا. میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں نا کہ وہ اس بات پہ خفا ہوتے کہ یار فلانے نے قربانی کر لی اور ہم نے نہیں کی, مطلب اس وجہ سے کہ ان نے دکھایا اور ہم نے نہیں دکھایا نا. دیکھو کہتے ہیں آپ کے پاس 1 لاکھ کیش ہو یا 2 تولے یا تھولا سونا ہو تو آپ کے اوپر قربانی جو ہے, قربانی آپ کے اوپر جائز ہے. لاکھ تک آپ وہ چھوٹی قربانی کر سکتے ہو, حصہ لے سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, تو آپ قربانی کر سکتے ہو. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کمپٹیشن میں آ جاؤ, اکبر نے بڑی بیل خریدے تو لے میں بھی تو بڑی بیل لے کر آؤں گی. یہ میں بیل خرید کے لایا ہوں, یہ دیکھیں یہ 15 لاکھ پہ, یہ 10 لاکھ پہ, یہ دکھانا. دیکھو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی بچے, بڑوں کو تو چھوڑ دیں کیونکہ قربانی بے شک بڑوں پہ فرض ہے, لیکن اس کے لیے زیادہ ایکسائٹیڈ جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. تو کچھ وہ بچے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ جب آپ راستے میں اس کو شو آف کر کے لے کے جا رہے ہوتے تو بچے بڑے احساسی کمتری میں آ جاتے. تو خدا رہا یہ چیزیں نہ کرے, ایک فرض ہے, فرض کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ کرے, تہوار ہے. ایگزیکٹلی, باپ بیٹے کے امتحان کو اور محبت کو سمجھے. اب آ جاتے ہیں جی بڑے بڑے اونٹ پہاڑ کے نیچے, جیسے آپ نے کہا تھا. تو اب پہلے آپ لیڈیز سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں, آفٹر دیٹ میں اپنے جینٹس کے اوپر آ جاؤں گی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ آج خیبر اور کیٹو کے ستارے یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ماریا ذکی بھائی ان کو کہتے ہیں, ماریا ہے. ماریا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ عید مبارک آپ دونوں کو. عید مبارک. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ مینا؟ پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اور ہم میں نے تمہیں نہیں دیکھا تو مجھے نظر نہیں آیا. وہ ایک فیکٹر ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ڈونٹ بی جیلس. اچھا اگر لڑکیاں لڑکیوں کی تعریف کرے تو اس کو مطلب برداشت کرنی چاہیے. بالکل, آج کل لڑکوں میں جیلسی زیادہ ہو گئی ہے. ویسے گوگل بھی پیارے ہیں, تھینک یو. جھمکے بھی پیارے ہیں, یہ لڑکوں والا یہ ہیئر سٹائل بھی پیارا ہے.
کون سے لڑکے نے یہاں یہ والا ہیئر اسٹائل بدلایا ذرا دکھائے مجھے. یہ ہوتے ہیں یہ ہمارے اسلم بائک سے ملتا جلتا ہوگا. ہاں وہ ساول بھائی. اینی ویز آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی تھینک یو سو مچ. کیٹو پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. Thank you. اینڈ ون اینڈ اونلی مائی کیوٹس عالیہ مروت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي وړي مبارک خوار مسه څنګه الحمدلله عید مبارک شه. تاسو هم مبارک شه. څه شي دی وکړلو, څه شي دی ذبح کړلو, څه شي دی پاخه کړلو. ما خو چې شي نه دي ذبح کړي. نہیں تو کیوں اردو میں بات شرکا نہیں کریں گے؟ نہیں تو مٹاس ہی یہی ہے کیٹو چینل کی, تو اس میں آپ سارے فلیورز بول سکتے ہو. عالیہ جو پشتو بولتی ہے نا ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. اگر اردو میں بات کریں گے تو مروت ٹھیک ہے. جی اردو میں نہیں بولنا دغه سی عائشہ جی اپی نیم نیم بولے نیم نیم کدھر سر بولے. د پاس سی بالکل. اب میں ابو ذبح کړي دي اخو به هغه خوري زلش کلیش کی خورا گوشت کنه نه خوري نه صحت نه په نه اے ته ډنګ لګي. ډنګ زکه خو یہ ضروری نہیں کہ کوئی گوشت نہیں کھاتا تو ضروری تو نہیں کوئی گوشت نہیں ضروری کھاتا تو نہیں کہ جو پتلوں کا وہ آپ گوشت نہیں جمشید کھائے صاحب گا. کو گوشت نہیں کھاتے نا. نہیں ایسا ہی ہے مطلب ظاہر بات ہے. ابھی اکبر بھائی نے جمشید سر کی بات کی ہے تو وہ تو ماشاء اللہ سے کیا مطلب بہت کھا جاتے ہیں. ہاں ماں تدا سے لگی تو سے لگی. نہیں وہ گوشت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو ماشاء اللہ صحت مند. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پانی بھی پی لے تو وہ ان کے اوپر بڑے گوشت جیسا لگ جاتا ہے نا, ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اینی ویز تھینک یو سو مچ عالیہ. ڈیڈ اختر مبارک شاہ سب کو. چونکہ عالیہ ہمارے خیبر نیوز کی بہت ہی بہترین نیوز رپورٹر ہے, اینکر ہے, ساتھ ہی ساتھ ہماری خیبر نیٹ ورک کی بہت سارے شوز کرتی ہے, اینڈ کیٹو پہ بھی ہمارے بہت سارے شوز جو ہے کراس ٹاک اور ایسے شارع عمل بہت سارے ایسے شوز کرتے ہیں. سو بہت بہت شکریہ جی. نیو کمر ہمارے ساتھ خیبر نیوز پہ ایک پروگرام کر رہی ہے نیمن اڑے نا. نیمن اڑے. ہاں السلام علینا وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. آپ دونوں کیسے؟ خیر مبارک. آپ دونوں کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. گوشت مبارک. علینا چونکہ ایئر ہوسٹس ہے اور آپ اسلام آباد سے نیمن اڑے کرتی ہو. ایگزیکٹلی اسلام آباد سے. سو ہاؤ از یور ایکسپیرینس وتھ خیبر نیٹ ورک؟ اٹس ریئلی گڈ. کیسا لگا ہماری فیملی میں آ کے؟ بہت اچھا لگا. ایک وہ جہاز اڑتا ہے آپ اس میں ہوتی ہے اور ایک ہمارے جہاز جس میں پوری فیملی ساتھ لے کے جا رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ صحیح ہے. چلو کون سا والا جہاز زیادہ اچھا ہے؟ دونوں اچھے ہیں. پھر اس میں بھی جانا ہے. اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے نا, نوکری کا سوال ہے نا, ریوکڑا بولتے ہیں بابا جی. حفظہ السلام علیکم. جی حفظہ خیبر ٹی وی پہ میرے ساتھ کو ہوسٹ بھی ہے, بلکہ میں ان کے ساتھ کو ہوسٹ ہوں. اچھا جی, اب آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں وہ کو ہوسٹ ہے آپ کو ہوسٹ؟ ہم دونوں کو ہوسٹ ہیں, بلکہ میں ہوسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے یہاں بلایا اور آپ لوگوں کو عید مبارک. خیر مبارک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم پیارے ہیں, آپ سنائیں. میں بہت اچھی. چرسدوال کہتے ہیں نا مزیدار, ہم مزیدار ہیں. اینی وے تھینک یو سو مچ, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اچھا جی, اب آتی ہے باری جی ہمارے لیجنڈس کی, ہمارے ایور گرین سیلیبریٹیز کی, جو ہمارے خیبر نیٹ ورک کے ستارے ہیں, ہمارے خیبر نیٹ ورک کے ستوری ہے. اور دا غٹ غٹ ستوری کی ریلی کی ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ہی معنی رکھتی ہے. ڈیسائیڈ کریں پہلے کدھر دیکھوں, ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں. مجھے دیکھیں آپ. نہیں آپ کو کیوں دیکھوں, شادی شدہ بندے. تو کیا ہوا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا شادی شدہ کی آنکھیں نہیں ہوتی, دل نہیں شادی شدہ بندے تجھے کیوں دیکھوں. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ ہمارے جیسے میں نے کہا ہمارے خیبر کے ستارے ہیں, ہمارے خیبر پختونخوا کے یہ ستارے ہیں, پاکستان کے یہ سٹارز ہیں جی. اور اب تو میں نے کہا نا پاکستان ایک سٹیمپ لگا دی, ایک مہر لگا دی ہے کہ یس ہی از اے سپر اسٹار آف خیبر نیٹ ورک اینڈ خیبر پختونخوا, اینڈ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف خیبر پختونخوا, اینڈ فرسٹ ٹائم ان اینکرز کے. بالکل دا ٹولو نا غٹ اعزاز, سب سے بڑا اعزاز, پاکستان کا اعزاز, پرائڈ آف پرفارمنس, مسٹر جمشید علی خان. ویلکم سر, السلام علیکم. بہت بہت مبارکہ جی, ایوارڈ کا بھی, عید کا بھی, آنے کا بھی, اور بہت کچھ. تھینک یو ویری مچ مینا شم صاحبہ, تھینک یو سو مچ. اور میں تو کہہ چکا ہوں کہ یہ ایوارڈ آپ کا ہے. سر سنگ میرا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بیکاز آپ بھی ایک بیک بون ہے خیبر نیٹ ورک, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ لاٹ آف کنٹریبیوشن. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خیبر نیٹ ورک کا اعزاز ہے, صاف بات ہے, جس کے اوپر پچھلے 6 مہینے سے کے پی میں اور خیبر اس میں فیڈرل میں باقاعدہ WWF ہوا ہے ریس پورے پاکستان کے درمیان. جو ریسز ہوئی ہیں نا, جو ریسز, اور آج کل آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پریشرز میں, اور میں اس بات کا سر گواہ ہوں کہ یہ بالکل نیچرلی آپ کا کیا کام تھا, آرگینکلی
तुम्हारा मुझे क्या- पता है, अच्छा मुझे तुम भी उसमें ऑर्गेनिक Political- अवार्ड है ये। पॉलिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ केपी में हुकूमत पीटीआई की है, बट जेन्युइन एंड मेरिट वाला Merit। अवार्ड है जिसको लेकिन कहते हैं वहाँ merit पे award। जो है ना कि बड़े बड़े लोग और लेकिन इस दफ़ा वाकई इन्होंने एक वो किया हुआ है, एक इंसाफ किया हुआ है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी एक और चीज़ की है, सबसे ज़्यादा रादर इस अवार्ड से भी ज़्यादा। एक तो आपको ईद की खुशी लग रही होगी अवार्ड की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आई एम अपीयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन K2 TV। Really? Yes, of course. Don't tell me. Yes. Wow. So its credit goes to Khyber Junction, Social Junction. Very good. ये वही K2 TV है, जकी को पता है। ये तो आप लोगों ने इसका आगाज किया, आप मैं वही लोगों ने बता रहा इसके हूँ ना कि प्रोग्राम मैं बनाए। और जकी ने हमने 2009 में इसकी दाग बेल डाली थी वहाँ पे जो हमारा ऑफिस था हैदराबाद में। हैदराबाद। यस, और इसी में हमने शुरू किया था। और बाय द वे शफात हुसैन जो है, जो आजकल इंटरनेशनल स्टार है, शफात ये जो अच्छा एक और बात पूछूं, ये जो आप नहीं आ रहे थे K2 पर, तो क्या जालिम समाज नहीं आने दे रहे थे? नहीं, उसमें मेरे ख्याल में समाज की बात नहीं थी, मैनेजमेंट का डिसीजन बिल्कुल सही था। क्योंकि एक जगह पे मतलब आप एक पश्तों में आपकी एक एक्सेप्टेंस है, ठीक, जो एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल में उर्दू में इस तरह का नहीं है। ओके। मतलब जो वो इलाके जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी ज़बानें जो हैं वो डाइवर्स ज़बानें बोली जाती हैं, आप उधर जाते हैं तो आपको डी खान में अपना है, सराई की अपनी है, पंजाबी अपनी है, हिंद को अपनी, उर्दू शायद उधर मेरी एग्जिस्टेंस इतनी नहीं बनती। बट आज के बाद जमशेद अली खान साहब, आप जैसे खैबर नेटवर्क का हिस्सा है, तो आप K2 पे, वैसे तो बहुत सारी जिम्मेदारी आपके सर पे है K2 की, बस क्या मार्केटिंग, क्या ये क्या वो, अब बाकी लोगों की तरफ आ जाते हैं, नहीं तो ये लोग अभी अपना बोरिया बिस्तर चुक के ले जाएंगे। चले जाए ये हमारे पख्तों के मतल दे वैसे दशपेतोशी ने दविश्तोशी अभी सुशी द निशानी द विश्तुशी मसला था वो भी हमने गलत, उसका एक गलत आम इस्तेमाल किया है। वो मरने मराने वाला नहीं है, वो कहते हैं कि 60 में बंदा इनफ मैच्योर हो जाता है कि फिर वो निशाना मारने वाला, बात करने वाला, तो वो ज्यादा वो अच्छा होता है। तो हमारी भी सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके इस जंक्शन में, रियली इट्स ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच जी। अब आ जाते हैं जी एंकर जमा खजकम जना स्टार्ट अखला। हाँ नहीं वो बाद में करूँगी जानू। अच्छा डायरेक्टर नॉर्थ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन Expectation. It's a very good designation. Exploration. Exactly, and the best Excavation. anchor of Khyber Network and the superstar of Khyber Network. And brother and friend. And brother and friend and father and blah 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 blah. And sweet brother of me. Thank you so much بخیر رالی تاسو explanation of بخیر اغلی رو اختر دی ډېر مبارک شه ستام ډېر مبارک شه اختر دی مبارک شه او زما طرف نه ټول K2 کتو والو ته سپیشلی ستاسو دا شو کتلو والو ته سب کو عید بہت بہت مبارک اسپیشلی دعا کو بہت دعا سلام کہنا کیونکہ اس نے مجھے ہر کال پہ یہی کہا میری بھائی کو بلاؤ نا شو میں میری بھائی کو بلاؤ جیسے کہ اس کی میرے کو زبردستی تھی آپ اس شو کے ذکی ہیں ہاں مجھے کہتے ہیں تم لڑکیوں کی ذکی رحمان ہو تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میری بہن اس وقت میری جگہ کام کر رہی ہے. دس از ویری نائس. اور دعا آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے اور اس وقت ذکی اور مینا دونوں آپ کے ساتھ. ابھی کلین شیو کر کے آئیے. سربراہ ہونا چاہیے, ایک مشر ہونا چاہیے, اور بلیو می جب مشر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی شفقت تلے جب آپ رہتے ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں ادھر ادھر بٹک نہیں سکتا کیونکہ میرے گھر کا مشر میرے ساتھ ہے. ایک تو ہمارا مشر ہے جو ہم سب کا مشر ہے, بٹ یہاں پہ اس چینل میں ہمارے ساتھ ہے ہمارے ایڈمن آفیسر ہے جی حسن علی شاہ صاحب. آغا جی خیر نہ لاؤ تے السلام علیکم. بڑی مہربانی. ذکی صاحب کا اور جمشید صاحب کا مکمل آپ نے کرایا انٹروڈکشن, اور مجھے صرف ایڈمن آفیسر. نہیں سر ایسا بالکل بھی نہیں. نہیں میں اپنا تعارف خود کرواؤں گا. میں اپنا تعارف خود کرواؤں گا. کچھ رہ جائے گا سر آپ سے مجھے پتا ہے. ایک منٹ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ K2 ٹیلی ویژن کے لیے فرسٹ ہند کو سیریل جس کے 44 ایپیسوڈ آنے آ رہے ہیں جس میں مرکزی کردار مینا شمس کا تھا. میں نے لکھا, اس میں میں نے خود کام بھی کیا. دوسری بات, K2 ٹیلی ویژن کے لیے میں نے 16 ڈاکومنٹریز کی ہیں
اور آپ کے خیبر پختونخوا کے لیجنڈز پہ ڈاکومنٹری کی ہے. جمشید صاحب نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. واہ 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 زبردست. تیسری بات, 1 سال تک میں نے پشوری کاوا کیا روبینہ کے ساتھ اور اعجاز نیازی صاحب کے ساتھ. یہ خالی میں K2 کا بتا رہا ہوں. جی خالی K2 کا ہی بتا. اور K2 ٹیلی ویژن کے لیے میں اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں سر, جتنے فلرز, جتنے پیکیجز جی بالکل میں نے بنائے, اور پشاور کے 16 دروازوں پہ 16 ڈاکومنٹریاں بھی میں نے لکھی, وائس اوور میری ہے, وہ بھی میں نے بنائی. ویور جب ہمیں پشاور کی کوئی جانکاری میرا نام حسن علی شاہ ہے. ہم نے ڈیزگنیشن وائز سب کے انٹروڈکشن کیے, ہم نے تعریف وائز کی, کافی شو کی ہے. وہ پشوری پتہ نہیں کیا, وہ جو پشور دا رنگ, پشوری رنگ تھا, کیا تھا, کھٹا میٹھا, ہاں جس میں کھٹا میٹھا بھی کیا. K2 ٹیلی ویژن نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے بالکل گانے کبھی کہ اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ڈرامہ رائٹر بھی ہوں, اینکر بھی ہوں, ایکٹر بھی ہوں, سنگر بھی ہوں, کالمسٹ بھی ہوں. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. یہ ویب سائٹ پہ اور یہ اس پہ یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں, اس کا سارا آپ نے دعا کا نام لیا تھا. کہیں مندروں میں دیا نہیں, کہیں مندروں میں دیا نہیں, کہیں مسجدوں میں دعا نہیں. میرے شہر میں ہے خدا بہت, مگر آدمی کا کچھ پتا نہیں. کیا کہنے, حقیقت میں آدمی کا کوئی پتا نہیں. یہاں وار ہے, یہاں وار ہے, جی جی یلغار ہے, منافقتوں کا ایک وسیع بازار ہے. یہ جو دل میں دبی ہوئی ایک آگ ہے, حقیقت میں یہ درد کا راگ ہے. ابھی مت چھیڑ میری راگ سے, مت چھیڑ میری راگ سے, میں سو لگ رہا ہوں ابھی بجھا نہیں. واہ 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 واہ. شاہ جی پورا اسکرپٹ رٹا کر کے لائے. شاہ جی نے کہا مجھے ان کو کوئی شو دے کے تو دیکھو, پورا میں نے اسکرپٹ کو پی کے رکھنا ہے. ہاں واہ شاہ جی کیا بات ہے. اب شاہ جی کو ڈیلی بیسس پہ ڈائریکٹر صاحب کو شو دینا چاہیے پلیز. اچھا جی ناظرین, جب ٹی وی پہ کوئی پروگرام چلتا ہے اس کے پیچھے بہت ایفرٹس لگائی جاتی ہے. کیمرہ مین, ٹیکنیکل سٹاف, ہمارے MCR کے لوگ, وائس اوورز, ایڈیٹنگ, گرافکس, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. ہمارے پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت ہی اعلیٰ ویڈیو ایڈیٹر محمد واجد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ سیکرٹ سٹار ہے, وہ سیکرٹ سنگر ہے جو پچھلے پروگرام میں گانا گایا تھا انہوں نے. 2 پروگرام میں, ہاں, ایک میں کال پہ اور ایک پہ لائیو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی جی بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ. تو میں نے بہت محنت کی تھی تقریباً 15-16 سالوں سے کہ ان کو میں کہوں کہ گانا گائے گانا گائے, لیکن آپ کی بدولت. لیکن اکبر جب یہ ہمارے شو میں آ گئے تھے تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اکبر کو ہٹاؤ, واجد کو رکھ لو. مجھے ہٹائے, اس کو رکھ کے, لیکن یہ گانا گائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. آپ کو بڑی عید بہت بہت مبارک. خیر مبارک. آپ ہنس بھی سکتے ہیں. جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت مبارک بڑی عید. اور AVT خیبر کی 22nd اینیورسری ہے تو ان کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. آپ کا کام بھی بڑھ چکا ہے. ایسے کہہ رہے ان کو بھی, جس سے وہ ہمارے چاچا یا پھپھو کے بچے, وہ آپ ہی کا چینل ہے, ہمارے چینل ہے, ہم سبھی ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ ہے. اچھا جی, آپ لوگوں سے کچھ گیمز بھی کرائیں گے, کچھ پوچھیں گے بھی کہ ماشاءاللہ 22 سال ہمارے نیٹ ورک کے ہو گئے, جس میں سے K2 کی اینیورسری اپنے ٹائمنگ پہ آتی ہے, لیکن چونکہ خیبر نیٹ ورک کی اینیورسری ہوتی ہے کہ پوری چینلز کی اینیورسری ہوتی ہے, کیونکہ سب چینلز جو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وجود میں آئے, تو سیلیبریشن سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. اب آپ لوگ کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بٹ میں کچن کی طرف چلی جاؤں, پراپر میں پوچھ لوں کہ آیا بن کیا رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ذہن تو آج ہاں اور نہ میں جواب دے رہے. مجھے سمجھ نہیں ہے ماریا, تم لوگوں نے خیبر نیوز میں اس کے ساتھ کس طرح باتیں کی. ہاں نہ جا, اور مجھے ہاں نہ والے مہمان اور شیف بہت برے لگتے ہیں. بھائی آپ کا آخری شو نہ ہو جائے. اچھا جی, یہ بتائے کہ پراپر تفصیل وائز بتائے کیا کیا بنا رہے ہیں. یہ بیف قورمہ تیار کر رہا ہوں. اچھا, اس میں اتنا کچھ نہیں, اتنا سمپل. چھوٹا گوشت, بڑے گوشت, کسی میں بھی بن سکتے ہیں, چکن میں بھی بن سکتے ہیں, یہ دونوں میں, سب میں بن سکتا ہے. ٹھیک. اس کے کیا انگریڈینٹس کیا ہے؟ انگریڈینٹس میں پیاز میں نے براؤن کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ٹومیٹو کو بلینڈ کر دیا. ٹھیک. اور آئل گرم کیا ہے, اس میں میں نے جو ہے نا یہ انگریڈینٹ سارے ایڈ کر دیے. مرچکے نہیں ڈالا ہوا ہے؟ مرچکے مرچکے اخیر میں ڈالوں گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, ڈالے ضرور. جی, اور یہ گریوی والی وہ بنے گی. اور ادھر کیا بن رہے ہیں؟
یہ ازبکی پلاؤ ہے. یہ کابلی پلاؤ کی طرح ہی ہے لیکن اس میں صرف لہسن کا اضافہ ہو گیا. اچھا تو اس کو کہتے ہیں ازبکی پلاؤ. ازبکی پلاؤ ازبکستان کی لک وائز جو ہے تو وہ کابلی پلاؤ کی طرح ہوگی. ٹیسٹ وائز یہ کابلی پلاؤ کے میں نے یہ تیار بھی کیا ہوا ہے. اچھا جی یہ اس کے لیے وہ گاجر اور کشمش جو ہے تیار کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ ازبکی پلاؤ کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالکل اس کے لیے پیاز جو ہے نا پیاز براؤن کر کے ادرک لہسن کی پیسٹ ڈالنی ہے آئل میں نا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یخنی کیونکہ بڑی عید ہے تو. اچھا زین یہ بتاؤ آپ گھر میں اردو بولتے ہو پشتو بولتے ہو؟ میں ہند کو بولتا ہوں. اچھا اچھا ہند کو ایش بتا دے کہ کیا پائے سی چل ہوں ایزی اسی نا. ان کو مشکل ہے نا. تو بھائی آپ تو گھر میں بولتے ہیں. گھر میں ان کو بولتا ہوں. وہ گھر میں بولتے ہیں نا ادھر تو نہیں بولتے ہیں. اچھا اور زیادہ تر تو میں پشاور میں ادھر رہتا ہوں تو پشتو ہی زیادہ بولتا ہوں. اچھا پھر پشتو میں بولو. اردو میں بتا دیں. اچھا کیٹو کا پروگرام ہے تو اردو میں بتا. چلو اردو میں بتاؤ جی ازبکی پلاؤ کی ریسیپی بتاؤ. نہیں اللہ نے 10 سے حیران کر دی اس دفعہ کے وچ سے نے حیران کر کر بات کرے کوئی سنے آپ کو گھر میں آپ کچھ نہیں بات کریں. ہند کو میں بات کروں تو میں بلکہ ہند کو بولنی چاہیے کیونکہ مینا ہند کو پلیز. ہند کو ایک ایسی زبان ہے کہ جو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے اور نہیں ہونی چاہیے کہ ہند کو ختم ہو جائے. تو ہند کو میرے خیال سے جو ہند کو زبان جن کی مادری زبان ہے تو ان کو نہیں بولنی چاہیے اور بولنی چاہیے. کیسی ختم ہوگی یار لوگ ہیں ہند کو کے ہے لیکن اگر تاریخ وائز دیکھا جائے حسن علی شاہ اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. جی تو ہن 10 پیرا یہ جڑا وینا تھی اس نو کیا کہندے ہیں اس نو اے پیاز براؤن کیتا ہے جی. اللہ تے ازبکی پلاؤ پہ بنا دین. اچھا جی یہ پہلے پیاز براؤن کیا ہے اس کے لیے میں نے اور مسالے ڈالے ہیں گرم. تے وقت اس کے بعد کیا کیتا ہے گوشت پایا جی. کیڑا گوشت پائے وڈا پائے نکھا پائے پائے کیا پائے وچے دا پائے اوے شاہ جی وچے دا گوشت پائے. اچھا جی تے پھر چول کتنے چاول پانی بھگوئے ہوئے ہیں نا. یہ جیسی بوائل آ جائے گا نا تو اس کے بعد اس میں سالٹ وغیرہ کے ٹیسٹ برابر کر لوں گا. ہنکو والا ہے. اچھا ہنکو پہ بولنے تھے تسی اردو پہ بول رہے ہو جا پھرا تسی رہ گئے ہو. پشاور تے کڑے مال لیتے ہو؟ میں لوری ہو. لوری کس طرح نہیں لوری یہ ہماری لوری گیٹ لوری گیٹ کس طرح لوری ہو یار؟ تو پکا جدی پشتی پشاوری ہو. لالے بلوچ تک گراں والا ہے نا بھائی. ہاں تے بلوچ تو اس لیے تو پتہ نہیں ہے نا. بلوچ تو گدور کے علاقے دا ہے. میں سمجھ گیا. لالی دی جان منو یہ بتا کہ لوری کیڑے مالے رہنا ہے؟ لوری گڑ خانے دے گاڑی خانہ ہی رہنا ہے. انکوانا دے بالکل سنٹر پہ رہنا ہے. جب کل اتھے دیا تے ان کو بولنے دے کیوں تو جھجک کیوں پہ کرنا ہے؟ ادھی ان کو بولنے ادھی اردو بولنے انکوان پتہ کہ کوٹھے پہ مت چلو ٹیپ ہوگی. ٹیپ ہوئے یہ مکس ہو گئی جی. ریمکس ہو گیا. اللہ ریمکس دی گل ہے. میں نے بولا آپ کو نا مرچ پہلے ڈالے ٹھیک ہے نہیں ڈالیں گے تو یہی ہوتا ہے. ایک بار اچھا اچھا جی ہم آ جاتے ہیں جی اپنے لیڈیز کا فرسٹ ہے. بہت ساری لیڈیز کا ہمارے ساتھ خیبر پہ یعنی خیبر نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے فرسٹ عید ہے. جیسے حفظہ کا میں کہوں گی کہ حفظہ آپ کی فرسٹ عید ہے ہمارے ساتھ. مائک لے لیں حفظہ. کیا مطلب آپ کی عید کہاں پہ ہوتی ہے؟ گاؤں میں ہوتی ہے شہر میں ہوتی ہے؟ اور اس بار آپ کی عید ہمارے ساتھ ہے خیبر نیٹ ورک کے ساتھ ہے کس طرح لگ رہا ہے؟ اس بار تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ویسے عید تو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے شہر میں ہی ہوتی ہے. سب مطلب میری دادی کے گھر میں سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم انجوائے کرتے ہیں. سب کزنس جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی آتے ہیں. چچا لوگ سب ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. بڑی عید پہ کیا خاص کھانے پک رہے ہوتے ہیں؟ بڑی عید پہ کیونکہ میری مدر بہت اچھے کھانے بناتی ہیں تو ان سے سب الگ الگ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ یہ بنا لیں. اب انہوں نے ہندکو کی بات کی تو میں اس میں یہ بتانا چاہوں گی میں بھی ہندکو اسپیکر ہوں لیکن مجھے ہندکو بالکل بولنی نہیں آتی. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے گھروں میں اب ہماری مدرس جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں. وہ زیادہ تر کوشش کرتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انگلش میں بات کریں اردو میں بات کریں تاکہ ہمیں شروع سے ہی جو ہے ایٹ لیسٹ انگلش آنی چاہیے کیونکہ باہر آپ کو پتہ ہے جابس وغیرہ کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر انگلش مینڈیٹری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہندکو جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس وجہ سے ہم ان کو اسپیکرز ہو کے بھی ہندکو نہیں بول پاتے. اچھا جی چلے گڈ دیٹس نائس کہ آپ اس کے بہاف پہ بولی اور اچھا بولی ہو. چلو دیٹس ویری نائس جی. اب ہم ان کو مائک دے دیتے ہیں. جی آپ کا بھی بالکل فرسٹ ٹائم ہے ہمارے ساتھ تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے K2 پہ آ کر چونکہ آپ خیبر نیوز پہ شو کر رہی ہو اور آپ ہماری اردو کے چینل پہ آئی ہوئی ہو؟ جی زما فرسٹ ایکسپیرینس تھی خو انوائرمنٹ وغیرہ دا سے فیملی شان تے نو ډیر زیات خ فیل کوم دلته سو. جی اوکے اختر کے دار تو وخه خوري؟ نو آئی ڈونٹ لائک. ایکڑی دنیا چاہیے. اچھا اور آپ بھی ہند کو اسپیکر ہے نا؟ نہ نہیں
دا پختنا پختنا مطلب پختنا میز وہ پشتو بولنے والی ہے, ٹھیک ہے, پشتو بولنے والی ہے. اچھا تو عید پہ جو گھر پہ جانور آ جاتے ہیں ان کے پاس جاتی ہو کیونکہ سیلفیز بنانے کا تو بڑا وہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا؟ نو آغا اصل کې کوم چې جانوري کنه هغه حجره کې وي نو دی وجنه بیا خو مونږ هغه کتیم نشو اور زره کنه زمزم یری غمغینا دیٹس وائی اس کو ڈر لگتا ہے, ڈر گئی لڑکی, ڈر گئی جی باجی ڈر گئی. اچھا جی عالیہ جی آپ کا کیا سین ہوتا ہے, گوشت کھاتی ہو کہ نہیں؟ نہیں میں تو آپ گوشت نہیں کھاتی اتنا, مطلب صرف نمکین گوشت کھاتی ہوتی ہوں, وہ جو امی بنا لیتی ہیں گوشت میں وہ والا نمکین والا گوشت, لیکن وہ جو نرم سی نا, ہاں صرف وہ کھاتی ہوں, اور اس طرح نہیں مطلب کڑھائی اور یہ چیزیں جو ہو گئی وہ نہیں کھاتی. جیسے اب سب سے پوچھوں گی قربانی کے لیے, جیسے مجھے اگر پرسنلی پوچھا جائے تو مجھے دمبا اچھا لگتا ہے, بٹ میرے گھر والوں کو بڑا بیل یہ چیزیں پسند ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو خود اپنے مطلب کیا چھوٹا جانور اچھا لگتا ہے ذبح کے لیے, قربانی کے لیے, کہ نہیں بڑا جانور؟ ہٹائے جانور, بڑا جانور, بڑا جانور خری ہے نا, بڑا جانور. اچھا جی, وہ پتہ نہیں وہ جو چھوٹا جانور ہے اس سے اسمیل آتی ہے, پتہ نہیں جو خام کتنا معصوم ہوتا ہے, بڑا کتنا خطرناک ہوتا ہے, جب بھاگ جاتے ہیں نا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا بھاگیں گے نا اس کے پیچھے. اچھا پھر میں ماریا کے پاس آتی ہوں, پہلے ان کو دے دوں, ان سے پوچھ لوں جانور بڑا پسند ہوتے ہیں چھوٹا؟ مجھے ایک بھی نہیں پسند کیونکہ مجھے گوشت ہی نہیں پسند. حفظہ؟ مجھے بڑا جانور اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ وائب جو ہے نا عید کی وہ بڑے جانور کے ساتھ آتی ہے, اس کے ساتھ گھومنا, اس کے ساتھ سیلفیز لینا, وہ چھوٹے جانور کے ساتھ اچھا نہیں لگتا, بڑے جانور کے ساتھ لگتا ہے. ہاں وہی تو بیا. اچھا جی اب آ جائے ماریا کے پاس, آ جائے ماریا کے پاس, آ جائے. ماریا نے تو ہمارے ساتھ چھوٹی عید بھی گزاری ہے اور ابھی بڑی عید بھی ہمارے ساتھ گزار رہی ہے, تو ماریا آپ کو کیسے لگتا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور کتنے چینجز آئی آپ کے لائف میں خیبر نیٹ ورک سے؟ کافی چینج آیا ہے. ایک تو مجھے سب کہتے ہیں لڑکی بن گئی ہو. کیا مطلب لڑکی بن گئی ہو؟ لڑکی لگنا شروع ہو گئی ہو, شکر ہے تمہیں بھی شلوار قمیض میں دیکھا. اچھے بڑا چینج آیا ہے. اچھا یہ وہ کچھ ہوتا ہے والی کاجل بن گئی. روشنی ڈالے نا, روشنی ڈالوں, لائٹ ادھر. نہیں آپ لڑکا کیوں لگ رہی تھی یہ بھی ذرا بتایا ناظرین کو. میں ٹریکر ہوں, میں بچپن سے اس طرح ہوں کہ میں جب پیدا ہوئی تھی میرے ساتھ خاندان میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے تھے, تو میری امی بڑی کوشش کرتی تھی مجھے عید پہ ہیلز پہنانے کی, لیکن میری ضد ہوتی تھی مجھے جاگرز ہی لینے ہیں کیونکہ بڑے بھائی نہیں لیا. میرا زیادہ تر ٹائم بھائی کے ساتھ گزرتا تھا, اس کے ساتھ کراٹے کے لیے جاتی تھی, سائیکلنگ کے لیے جاتی تھی, اسکیٹس کے لیے جاتی تھی, تو وہ آتے ہی ایسی بن گئی کہ بس ٹریکس پہ نکل گئی, اور پھر میرے کبھی انٹرسٹ نہیں رہا کہ میں اتنے فینسی ڈریسز اور یہ چیزیں خریدوں. میں نے کہا نا وہ کچھ ہوتا ہے والی کاجل بن گئی. ٹھیک ہے, جانور چھوٹا بڑا؟ پہلے تو میں نے کبھی اس چیز پہ سوچا نہیں کہ جانور چھوٹا یا بڑا ہے, لیکن میرے خیال سے چھوٹا. اچھا تھا, معصوم سا, کھانے میں بھی مزے کا ہوتا ہے, پکتا بھی جلدی ہے. ایگزیکٹلی, سب سے بڑی بات جلدی پک جاتا ہے. بڑے کو تو گلانا بھی 1 گھنٹے کا گیس کھا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. بالکل, اور آج کل تو گیس ہوتی بھی نہیں ہے بھائی, سلنڈر منگائے. مجھے کیوں دے نہیں, گیس کا کیا مطلب, وہ گیس میں ہوتے ہیں. سچل وہی کر یہ گیس کی بات جب آئی تو مجھے کیوں دیکھا تم نے, آج کل تو گیس بھی نہیں ہوتی بھائی, یہ مجھے کہتی ہے گھروں میں گیس نہیں ہوتی اس طرح کے. ہم نے کچھ اور نہیں سوچا. میں نے آصف سر کے ساتھ بھی ایک بات کی تو میں ڈائریکٹ کہتے مجھے کیوں مخاطب کر رہی ہو. آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی ذکی بھائی کی ایجنسی ہے گیس کی, سلنڈر کی؟ مے بی ہاں, میرے سلنڈر خراب ہے. میسج کے اوپر آ جاتے ہیں. قربانی کا مین جو میسج ہے, جو مین تھیم ہے, جو ایک سالوں سے جو ہم سنت نبی بھی اور سنت اسماعیل پہ آ رہے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کو کچھ اور بنا لیا, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے مینا, جتنا تیزی سے وقت بدل رہا ہے, مطلب ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا, بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. بڑی چیزیں جس میں ہماری انڈیجنس چیزیں ہیں, روایتی چیزیں ہیں, وہ ہم بھول چکے ہیں. اسی طرح ہمارے اپنے اسلامی شاعر ہیں, اسلامی روایات ہیں, وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے, وہ چیزیں نہ ہم سٹڈی کرتے ہیں, نہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ خود کرتے ہیں, نہ کوئی اس طرح رہ گیا جو ہمیں یہ چیز بتا دے. اب بہت ساری چیزیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے نا اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہیں پر یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ بچوں کو ساری عمر کے لیے ذبح کر دو, وہ تو اللہ کی ذات ہے, اس کو تو معلوم تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیا ہوگا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. لہٰذا
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کو باقاعدہ آیا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جب اس کو آیا کہ آپ اپنے بچے کو حضرت اسماعیل کو لے جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راستے میں قربان کریں. اب یہ جو آپ نے درمیان کی بات کی ہے نا کہ اس میں فلسفہ کیا ہے، سب سے بڑا فلسفہ دیکھیں، جو سب سے زیادہ دنیا میں محبت ہوتی ہے نا اپنے باپ کی، وہ اولاد سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. مطلب وہ کہتے ہیں دنیا جل جائے لیکن بس یہ بچ جائے، اور یہ بہت ساری قصے آپ کے سامنے ہیں. تو پہلا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا ایسوسیٹڈ ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. نمبر 1 ایک وہ بتا رہا تھا. دوسرا وہ یہ دکھا رہا تھا کہ چونکہ میں اللہ ہوں لہٰذا اولاد سے اور دنیا سے اور سب کو چھوڑ کے آپ نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین والا فلسفہ اپنانا ہے. حکم کو فالو کرنا. 2 باتیں، حکم کو فالو. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہی ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ جائیں پھرے گھومیں، میں نے اس کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ادھر ہی سے فلسفہ خراب ہو جاتا ہے کہ یار وہ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو دن رات یہ کام کرو، لیکن جو فلسفہ قربانی ہے یہ رہتی دنیا تک قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمارے حوالے کی ہے جس کو اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ کرنی چاہیے. اب دیکھیں بڑی چیزیں ہماری غلط العام ہے کہ جی قربانی ہے، گھر میں 7 لوگ ہیں، 7 بڑے ہیں، 7 قربانیاں کرو. نیور. آپ کے گھر میں 7 لوگ ہیں، آپ ایک ہی قربانی کریں. دس از سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ ایک قربانی کریں. یو جسٹ ڈو 1 قربانی. 7 اگر لوگ ہیں، اگر 10 لوگ ہیں آپ ایک قربانی کریں. اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں کر لیں. تو کچھ چیزوں کو ہم نے غلط کیا، لیکن یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مساوات رکھی ہے، ایکویلٹی رکھی ہے. میں قربانی کا استطاعت نہیں رکھتا، ذکی صاحب استطاعت رکھتے ہیں، انہوں نے قربانی کی، جو گوشت ان کے گھر میں ہے وہ میرے گھر میں آتی ہے. یہ اصل فلسفہ یہ ہے، میسج ہی یہی ہے، مین میسج یہ ہے قربانی کا مینا کہ اگر قربانی آپ کرتے ہو ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے بھائی کے اگر اس کے گھر میں گوشت نہیں ہے تو تمہاری قربانی اور اچھا والا گوشت لے کے جانا ہے، اچھا والا، چچڑوں والا نہیں لے کے جانا ہے. اسی لیے اس میسج میں یہ 3 چیزیں پنہا ہیں. نمبر 1 آپ نے جب 3 حصے کر دیے، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تقسیم، ایک تو آپ کا اپنا ہوا، دوسرا کس کا؟ رشتہ داروں کا ہوا، تیسرا غریبوں کا. دیکھیں پہلے رشتہ دار ہے تمہارے، وہ رشتہ دار جو افورڈ نہیں کر سکتے آپ نے ان کو دیا، اور تیسرا جو ہے نا وہ پر غریب اور غرب اور اس میں جائے. سو دس از دا بیسک تھیم. قربانی کا فلسفہ یہی ہے، اور اللہ کرے کہ اس کو، اس میسج کو ہم لوگ کنوے کرتے جائے اور اس کو فیشن نہ بنے کہ دکھاوا نہ بنے. دکھاوا از سم تھنگ 30 لاکھ کا ہے، یہ 50 لاکھ کا ہے. کتنے اچھا بڑے بیل کو تو چھوٹے وہ جو بکرے شکرے وہ بھی 20 اور 30 لاکھ پہ پہنچ گئے. بالکل 50,000 میں چرتے ملا گرو نا غیو دوسرا روان. ہاں 90,000 لاکھ روپے یو ما غوی قتلو لکا دومره لوڑو لکا کامران جان. قیمت سمرو 35 لاکھ 35 لاکھ. نمام دا غوی میں نوم تے گورا کامران جان اور انہی تے گورا لکا دوخ. کم نوم یاد ہے نامی تو گورا کھاؤ نا مہنگا بنا جان تو گورا ہر گھڑی تیار ہے کامران ہے. اس نام کے انسان بھی مہنگے اور جانور بھی. آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. بھائی میں وہ والا نہیں کہہ رہی، لیکن آپ میں وہ والا آپ بالکل بہت مہنگے ہو گئے ہیں. اور یہ جو اصل فلسفہ ابھی بیان کیا جمشید علی خان صاحب نے وہ پیچھے رہ گیا اور دکھاوا آگے آگے. کیا مطلب دکھاوا؟ مطلب کہتے ہیں نا کہ آج بھی گر ہو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی گر ہو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. واہ واہ زبردست. ایمان اللہ پہ بے شک، یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف اگر آپ پڑھیں تو سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ سنت ابراہیمی کیوں ہے، سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ صبر، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ریگستان میں، بیوی کو چھوڑ دیا، امتحان سب سے زیادہ ان پہ آئے اور انہوں نے سارے امتحانات میں وہ پاس ہو گئے. اللہ ہمیں کم از کم ہاں. اور جو جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا نا ایک باپ اور بیٹے کا پیار، اچھا باپ نے کہہ دیا بیٹے نے مان لیا، پوچھنا بھی نہیں ہے کہ کیوں،
محبت उफ तक नहीं करना ना, कहते हैं ना माँ बाप को उफ तक नहीं करना सिवाय उस पे अगर वो आपको काफिर होने के लिए कहें। तो ये माँ बाप का जो प्यार है ना वो आजकल कैसे हो गया है जी कि पहले तो बेटा कहता है, फरमाइश करता है कि सबसे बड़ी गाय हम लेकर आए, हाँ सबसे बड़ी गाय बैल हम लेकर आएंगे। तो बाप तो पहले सोचता है कि यार बेटे को तो पता नहीं है कि इस वक्त मेरा हाल क्या है, क्योंकि वो लेके आए हैं और वो लेके आए हैं, पड़ोसी लेके आए हैं, सबसे बड़ी गाय मैं कैसे लेकर आऊं। फिर वो जब माल मंडी जाते हैं और वहां पे कीमतें उतने मिल जाते हैं। हाँ तो चलो अगर आपने करनी है कुर्बानी, हैं अगर आपने भी करनी है कुर्बानी तो उस जज्बे के तहत करें ना। अरे वाह, और मेन चीज है आपका जज्बा एक कुर्बानी, बड़ी ईद जबरदस्त जी। जिक्र हो रही है जी मोहतरम कामरान जान साहब का, हमारे स्टेशन मैनेजर एंड ईवीएम जीएम, तो थोड़ी देर के लिए बुला ही लेते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर कामरान जान। तालियां मैंने बुला लिया, बुलाओ। अभी मैंने अनाउंसमेंट कर लिया, अभी मैंने अनाउंसमेंट किया, बच्चे फंस गए हो। मैंने अनाउंसमेंट किया और कामरान जान को बुलाया जाए। आजे माइक दे दीजिए, तालियां बजाए हमारे मिस्टर कामरान जान साहिब के लिए। इधर बीच में आए, इधर आइए। स्टडी मशी बखैर अगली ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक सर, तासा टोलो तो मुबारक शी। कामरान जान साहब, मैंने आपको सबसे पहले ईद मुबारक K2 के ऊपर हमारे ये सोशल जंक्शन में आप आए हो। खैबर की एनिवर्सरी भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, मैंने ये तो कहा इतने लंबे। और मैं वहाँ से देख रहा था जो होस्ट है जो अकबर साहब है, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं और मतलब वो कहते हैं ना एक स्क्रीन पर एक अच्छा इजाफा है। थैंक यू, इनकी भी तारीफ करें फिर। नहीं वो अच्छी इजाफे की बात कर रहे हैं, अच्छी इजाफे की बात कर रहे जी। और मैं बातें सुन रहा था ज़की साहब के और जमशेद साहब की, तो मतलब आउटस्टैंडिंग इनकी जो नॉलेज है इस हर हवाले से, मतलब वो उसका क्या कहना है। आपने क्या खरीदा हुआ है कुर्बानी के लिए, क्या ज़बह की है, क्या करने वाले हैं? वो जो आपने मेरे मिसाल दी वही मैंने खरीदा। मैंने तो ऊँट की मिसाल दी है, वही खरीदा है। अच्छा वो खरीदे, मैंने आज तक ऊँट का गोश्त नहीं खाया, तो मुझे ऊँट का गोश्त खिलाना है, ठीक है? जी जरूर। अच्छा ये बताइए कि लोग कहते हैं कि खवातीन तो शॉपिंग करती है ना ईद पे, तो मैंने सुना है लोग मर्द हजरात भी करते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कामरान जान बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं अपने लिए। इज इट ट्रू? वो मेरा नहीं सुनोगे, वो किसी और का। नहीं वो नहीं करते। अच्छा मैंने कामरान हामिद राजा साहब का नहीं सुना, मैंने कामरान जान के लिए ऐसा मौका होता है कि मतलब शॉपिंग ज़रूरी है और खुद जाके कर ले बंदा अच्छे अपनी चॉइस के मुताबिक, तो ज़बरदस्त है। जैसे ज़की साहब को देखे, जमशेद साहब को, तो इन्होंने चमक रहे कोट वगैरह सारे पहने हुए हैं, तो आउटस्टैंडिंग है, सोना भी लटका हुआ है जी। अच्छा कामरान जान ये बताओ कि एज जीएम ईवीएम खैबर नेटवर्क की एनिवर्सरी भी है, क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या आ रहा है खैबर पे? अच्छा अभी जो हम हैं रिसेंटली हमने एक ईद शो भी किया था, ये लास्ट टाइम आप तो आई नहीं है, हमारा गिला है आपसे, आपको हमने आपको कह रहे क्यों नहीं आए आप जमशेद साहब? अच्छा इसको पता है ये भी नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आए जमशेद साहब? मुझे इसने बताया, मेरे सर में इतनी कोई खराब दर्द और मेहमान आ गए थे। जी तो खैबर नेटवर्क और ईवीएम मतलब पूरी टीम की उससे मेहनत से एक शो हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और ईद पर चलेगा इंशाल्लाह चौथे दिन मेरे ख्याल में। और इसके अलावा और इवेंट्स भी आ रहे हैं, ईद से पहले भी आ रहे हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं ये एक यहीं पर एक तकरीब होने वाली है ईद के, बड़ी ईद के हवाले से इंशाल्लाह, तो उनके साथ कोलैबोरेशन में जाएंगे, तो बड़े प्लान्स हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। कामरान भाई के इवेंट्स मस्त होते हैं, जॉली होते हैं, ये खुद भी वहाँ पे नाचते हैं, हमें भी नचाते हैं साथ में। ना करे जी लास्ट टाइम सबको नचाया हमने, सबको नचाया। मतलब हमारे पास गायक और तक दिन का हम नवा भी होगा। अब मैं इनके बारे में बात जी आप कब आए थे खैबर नेटवर्क में? सर 2010, 8 Feb 2010। और K2 पे इनकी आमद थी लेकिन नहीं हो सकी। नहीं सब्र करे जरा पूछ। तो आप जब आए थे तो उस वक्त मैंने आपको क्या कहा था? जी सर मैं आया ही था, तो आप मेरे निकालने के चक्कर में आप मुझे टीवी पर लाना चाह रहे थे। चले खैर ठीक है, नहीं लॉजिकल बात थी, आप टीवी पे लाना चाह रहे थे, लाना चाह रहे थे लेकिन वापसी का रास्ता खोल रहे थे। बड़ा स्लिम, बहुत स्मार्ट, न पेट न गर्दन सर अभी भी नहीं है, मतलब पटाखा टाइप लड़का था। छुपाओ ऐसा मैंने कहा भाई वहीद मुराद मतलब वही ना चॉकलेटी पटाखा टाइप हीरो था। ये K2 आपका, ये K2 ये हम स्टार्ट कर रहे थे। इसकी मैंने बाकायदा वो क्या होती है जो स्टूडियो में ऑडिशन नहीं मॉक, इसकी मैंने मॉक की
وہ میں نے بھیجا. فیل ہو گیا تو اس میں سنے نہیں فیل وہ بڑا زبردست. اور یہ گوائے سارے مشر نے کہا یار who is this guy؟ میں نے کہا جی اپنا بندہ ہے, اپنا لڑکا ہے. تو کہتے یار اس کو تو کنٹینیو کرو. اب اس کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہی کہ اس کا ایک احمر صاحب ہوا کرتے تھے. بدقسمتی, اٹس اے گڈ لک فار ہم. جی وہاں ان کے ایک اس زمانے میں ڈائریکٹر فائنانس تھے احمر صاحب. اچھا وہ کہیں بیٹھے تھے, وہ جناب سیخ پاؤ کے خیر اس کو تو بڑی باتیں سنے. مولانا جمشید صاحب یار یہ اکاؤنٹس کا بندے تو تم یہ کہاں سے آئے ہو, یہ تم نے کیا کرنا ہے یار, یہ وہی مراد خان سے لگ رہا ہے. میں نے کہا یار میں خاندانی معافی چاہتا ہوں, خاندانی معافی چاہتا ہوں. میں سر کی بات کو کاٹنا چاہوں گا اور میں اس کی کنٹینیو. بیسکلی انہوں نے ٹھیک کیا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ اکاؤنٹس کا بندہ ہے, اکاؤنٹس کو لک آفٹر کر رہے گا. دوسرا یہ کہ سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہے, اور اگر وہ اس وقت نہ روکتے تو شاید آج آپ اسٹیشن جی ایم نہ اسٹیشن مینیجر نہ ہوتے اور ای ایم جی ایم نہ ہوتے. سیلیبریٹی بڑا سپر اسٹار ہوتے ابھی بھی ہیں بہت. دیکھیں اس کے بعد آپ خود دیکھیں نا, ہوسٹنگ کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, تمام کوالیفیکیشن اللہ تعالیٰ اس وقت شعر و شاعری کرتے ہیں, سب کچھ کرتا ہے. لیکن سر میں یہ کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفک صحیح وقت آئے ہیں. نہیں سر آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں سر؟ میں اسپیشلی آپ کے لیے آیا ہوں, میں آیا ہوں یہاں پر. وہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ یار آپ نے مینا کا ڈریس دیکھا آج کہ وہ کس طرح لگ رہی ہے. میں نے کہا یار چلو ہم سب چلے جاتے ہیں. تم نے کہا, آفتاب بھائی آپ نے کہا, سارے پیسوں والے آئے ہیں, سارے پیسوں والے, عید بھی ہے, آ جائے سر. اخبل فوج خم مکمل لو سر اس کے باڈی گارڈ. اینی ویز تھینک یو سو ویری مچ کامران جان, تھینک یو سو مچ. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. عید تو دیکھے جائے نا. اچھا جی, اب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی, لیکن شو میں اگر گانا بجانا نہ ہو تو پھر شو کا مزہ آدھا ادھوری رہتا ہے. اب 3 سنگر ہے, نہیں سوری 4 سنگر ہے ہمارے ساتھ. آپ بھی ہو؟ نہیں میں نہیں ہوں, یہ 5 سنگر ہے. شنو منو ذرا دیکھو تباہی مچائی ہوئی ان 2 بندوں نے. تو سب سے پہلے اکبر آپ گانا گاؤ. میں تو کہتا ہوں ذکی صاحب سے پہلے سنتے ہیں. ذکی صاحب سے پہلے نہیں, یہی گائے گا. چلیے جی, اکبر کا خوبصورت سا سانگ. سکر نیرے پاوے بسے تو بلے اسا کرنی نیرے تنو لے کے جانا ہے میاں والی. کمیز تیری کالی نی سونے پھل والی, کمیز تیری کالی نی سونے پھل والی. پاوے وسے تو ولے ایسا کرنی نیرے, پاوے وسے تو ولے ایسا کرنی نیرے تینو لے کے جانا ہے میاں والی. ہاں کمیز تیری کالی سونے پھل والی, کمیز تیری کالی سونے پھل والی. کتن سجدہ نعمت اتے سجدہ, کتن سجدہ نعمت اتے سجدہ. تین جنا بھی میں تکا نہیں رج دیاں تھا, تین جنا بھی میں تکا نہیں رج دیاں تھا, تین تکیا دل نہیں رجدا. ہو کمیز تیری کالی نی سونے پھل والی, کمیز تیری کالی نی سونے پھل والی. پاوے بسے
असा करनी नी रे पावे वसे तू वले असा करनी नी रे तेनू लेके जाना है मीर वाली ओ कमीज तेरी काली ओ नी सोने फुल वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल वाली। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब में से किसी ने काली कमीज नहीं पहनी। मैं एक को देख रहा हूँ कि कुछ तो निकल आ जाए। अपने लिए गाना जो है तो गाया हुआ है, अपने आप को इसने डेडिकेट किया। बट लुक नाइस, आपका ये जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो फिर होना चाहिए कमीज तेरी सलेटी सलेटी है फिर तू इथे क्यों लेटी। कौन किधर है? लेकिन देखो अकबर का मतलब हम तो अक्सर ख़वातीन के ड्रेसेस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जब भी मैंने अकबर को देखा स्पेशली शोज़ के लिए यूनिक से ड्रेस पहन के आ जाते हैं और बहुत ही उसमें ये अच्छा लग रहा होता है। जितने भी हमारे शोज़ हैं, और मैंने अक्सर आपके ड्रेसिंग को मैंने नोटिस किया कि आप कुछ स्पेशल बनवाते हैं शोज़ के लिए। क्या करें, बस यही आज ये बताओ, ये सच बताओ कितों लिए? ये मैंने बनवाया है, ये वो भी लेडी से, लेडी टेलर से। ए ना करे। हाँ ना, ये तो मैं नहीं बना सकता। जिन्हें को शर्म होके मैंने आपके साथ एक्सचेंज किया हुआ है। अच्छा, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो मुझे टेलर बताना, बड़ा खूबसूरत उसने तुझे पटियाला टाइप टच दिया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। जरूर। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हसन अली शाह साहब के ऊपर आ जाते हैं। हसन अली शाह साहब उनके पास नहीं जाते? नहीं, उनके पास जाते ऐसे अदब और आदाब में हम यही कहेंगे, हसन अली शाह साहब के पास जाते। शाह जी माशाल्लाह, स्टार्ट में तो आपने बहुत अच्छी बातें की, और वही वाली बात कि देखो मैंने स्टार्ट में यही कहा कि घर के मशर और फिर मशर इतने सारी चीज़ों में और इतने सारे प्रोग्राम्स में, डॉक्यूमेंट्रीज़ का ले ले या इस तरह के मुख्तलिफ शोज़ आप देख ले, बल्कि एक शो था जिसमें आप गाते थे, आपको एक लक़ब दिया था मशर साहब ने, तलत महमूद साहब का लक़ब दिया था। क्योंकि जब शाहजी का गाने का कोई शौक़ नहीं था, शाहजी कोई प्रॉपर सिंगर नहीं है, लेकिन शाहजी ने मेरे ख्याल से गाना भी खैबर में शुरू किया है ना? जी। और इतना कोई मुश्किल गाने ये उठा के गाते थे। अच्छा मीना, मैं आपको एक बात बताऊं, किस्सा ख्वानी प्रोग्राम में, किस्सा ख्वानी गप खैबर न्यूज़ पे चलता था, मैंने फर्स्ट टाइम खैबर में शाहजी को सुना था, तो मुझे बड़ा वो गाना अच्छा लगा। कोई गाना था मुझसे, हाँ बहुत प्यारी आवाज़, तो मुझे लगा कि यार मुझे गाना चाहिए। तो फिर मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा यार मुझे इस तरह का गाना बनाना है। वो कहते हैं तो लाइव गा रहा है। अच्छा, मुझे आजम ने एक दो दफ़ा कहा है, शाहजी को सामने भी कहा है कि शाहजी आप वो वाहिद सिंगर है कि आपके साथ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जी। और शाहजी वाकई बहुत खूबसूरत तरीके से गाते हैं। तो माशाल्लाह इतने ढेर सारी खूबियाँ है आपके अंदर माशाल्लाह। स्पेशली जब हम कोई स्पेशल ओकेजन हमारा होता है, उसमें पैकेज चलाने होते हैं, तो शाहजी के पास 24/7 वो चीज़ें पड़ी होती है। कहाँ से लाते हैं इतना नॉलेज, कहाँ से ये सारी चीज़ें आ जाती है शाहजी? मीना, ये पता है गॉड गिफ्टेड है। मेरा कोई उस्ताद नहीं है शोबिज़ में, माशाल्लाह कोई भी नहीं है। ठीक, सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना, मेरी वो बुक्स हैं। अच्छा। जो मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में पड़ी हैं, हर एक टॉपिक की बुक्स मेरे पास है, बहुत अच्छे, उससे ही मैंने सीखा है। मतलब कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जिस पे शाहजी गुफ्तगू नहीं कर सकते, जिस पे शाहजी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर टेलीविजन नेटवर्क में जब भी इस तरह मौके आए, एक मरतबा हम दफ्तर में बैठे तो ज़की सर भागते हुए आए, उसने कहा शाहजी उठो लाइव प्रोग्राम है। मैंने कहा सर क्या लाइव प्रोग्राम है, किस पे बोलना है, फॉर्मेट क्या है? कहते बस आप कर सकते हो, आओ बस। डायरेक्ट जाके हम बैठ गए, लाइव प्रोग्राम था। पता नहीं किस सियासी इशू पे था कि किसी कौमी इशू पे था, हमने वो कर लिया। एक मरतबा इन्होंने कहा कि यार 27वीं शब और मस्जिद मोहब्बत खान से लाइव आ रहे हैं, तो वो नहीं आए, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब नहीं है और आपने बैठना है। मैंने कहा यार 5-10 मिनट तो मुझे दो ना कि मैं ज़रा कोई बुक्स देखूं, कुछ किताबें। उन्हें कहा नहीं टाइम नहीं है, बस आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव बैठे हैं। उसके बाद फिर वो आए, मुहर्रम के प्रोग्रामों में एंकरिंग की है, सियासी प्रोग्रामों में एंकरिंग की है, शोबिज़ के प्रोग्रामों में एंकरिंग की। मेरी ये एकेडमी तरबियत गाह जो है ना, ये खैबर टेलीविजन नेटवर्क, हम सब और इनकरेजमेंट जो है ना, मशर की इनकरेजमेंट भी है, एक्सप्लेनेशन भी कॉल होती है। इतनी बारीक बीनी से हमारे प्रोग्राम वो देखते हैं ना, बहुत खराब कॉल, बहुत ज्यादा फिर हमें रास्ता नहीं मिलता, कित्थों भागे। फिर मीना मजे की बात ये है कि किसी प्रोग्राम में कोई गलती हो जाती है ना, जमशेद साहब को भी पता है, कोई इस तरह, तो वो एकदम उनकी उस पर नजर पड़ती है, और वो फिर ग्रुप में मैसेज आ जाता है, ग्रुप में मैसेज सारी शोज देखते हैं और बड़े वो कहते हैं ना डीपली हर एक चीज को देखते हैं।
اسی طرح ہی بالکل اسی طرح. قربانی کی باتیں آپ کر رہے تھے, مجھ سے آپ نے نہیں پوچھا قربانی. تو شاجی دیکھو میں نے خواتین سے پوچھا, لیکن میں مرد حضرات سے بھی پوچھوں گی. ایک تو قربانی کا فلسفہ تو ماشاءاللہ جمشید صاحب نے خوات تو پیچھے بیٹھے ہیں نا, 3 تو ہم آگے. 3 آپ نہیں, آپ 4 ہو گئے نا, وہ بھی 4 آپ بھی 4, ابھی پورا ہے ماشاءاللہ. جب مجھے یاد ہے کہ شاہ جی پہلے یہ بتائیں, جانور بڑا پسند ہے چھوٹا؟ مردوں کو تو ظاہری سی بات ہے پیسے کم خرچ ہو تو جانور بڑا یا چھوٹا. ہاں مجھے جانور پتہ ہے بکرا ہے, بکرا ہے ماشاءاللہ. بکرے کا گوشت بھی کہتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا. تو موٹا بکرا, بکرا بکرا ہے, موٹا ہو یا پتلا, بکرا بکرا ہوتا ہے. بکرا بکرا ہوتا ہے. بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, یہ بھی ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی پوچھ لے, صبر کرے. شاہ جی نے تھوڑا اختصار سے کام کیا. اس نے خیبر ٹی وی کا ذکر کیا نا 22 سال سے. شاہ جی صاحب میں یہ جو ان بلٹ ہے نا, جس طرح اس میں ہے یہ ان بلٹ چیزیں یہ نہیں آتی ہیں. یہ جس طرح اس میں یہ جراثیم چھپے ہوئے نا, یہ سنگنگ کے اور کپڑوں کے اور اسٹیٹکس کے. شاہ جی 1982 44 سال پہلے وہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے ایک 7 آرٹس کونسل میں آرگنائزیشن میں. تو وہاں پہ ارباب روڈ پہ ایک تھا حسن علی شاہ, ایک تھے جہانگیر, ایک تھے منور, ایک تھے توحید اللہ قریشی, اور ایک تھی شکیلہ ناز صاحبہ. یہ اس زمانے میں آتے تھے, اور ان کے ایک استاد تھے, استاد قاسم علی شاہ. 2 آدمی اور بھی تھے, جمشید علی خان اور ناصر علی سید. ناصر علی سید صاحب سنیں, تو جو میں ناصر علی صاحب کے گوڑے کرتا ہوں نا, اسی لیے میں کرتا ہوں کہ ناصر صاحب جب میں نے اوپننگ کی تھی, دیٹ واز ریٹن بائی ناصر علی سید. میرا بھی فرسٹ جو تھا ہنکو ڈرامہ ان کے بھی زندگی, تو وہ بھی ناصر انکل کا تھا. اور میں سنیں ناصر علی سید صاحب کو کیوں میں زیادہ کرتا ہوں, اس دن بھی کالم لکھا ہے وہ ایشیا ٹریبیون میں امریکہ میں, کہ وہ جب گھر شفٹ کر رہا تھا, دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا خدمت کرو نا تو یہ خدمت نکل آتا ہے. وہ گھر شفٹ کر رہا تھا, تو ایک شاہد علی مظہر صاحب تھے, ان کا سامان لے گئے, ان کے سوزوکی تھی. تو میں اور شاہ جی بیٹھے تھے, تو پروفیسر اس کی اتنے بال تھے بڑے بڑے, اور اس زمانے میں یہ بڑے مطلب ہم تو چھوٹے چھوٹے تقریباً 18-19 سال کے. تو میں نے کہا سر جی آپ چھوڑے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے 18-19 سال کے. یہ چھوٹے تھے دیو سر مینشن کا کہا نا, جب چھوٹے چھوٹے تھے تو میں تو بھی پیدا ہی تھا. یہی تو شاہ جی. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب کے کہتے گلشن امان کالونی سے یار, وہ گل بہار گلشن امان وہ سامان لے جا. میں نے کہا سر میں ہوں نا. کہتے تو کیا کرے گا. میں نے کہا چپ. شاہد صاحب سے ہم نے گاڑی لی, ٹک مظہر سے ٹک ٹک ٹک, کوئی 18 پھیروں میں پورے گھر کا سامان وہ میں نے پہنچایا. اور مجھے اس نے کہا, جب عامر بیٹھا تھا اس زمانے میں, وہ ایک کمپیئر ڈھونڈ رہا تھا. اس نے کہا ناصر صاحب نے, ہی از یور کمپیئر. کہتے تم اس کو گھر کی مرغی دال برابر. یہ میں 82 کی بات کر رہا ہوں. کون آپ یا شاہ جی؟ مجھے کہا علمزیب عامر اللہ بخشے. ناصر صاحب نے کہا علمزیب عامر کے ساتھ میں 24 گھنٹے گھومتا تھا. وہ کہتا تھا میں ایک اینکر مجھے چاہیے. یہ میں 82-83 کی بات کر رہا ہوں. تو ناصر نے اس کو کہا کہ یہ اس نے مثال والا ورک کہنا اگر ڈی وی والا وہ تے خدا تگور اینکر خطا سر گرزی. واہ زبردست. ابھی باتیں تو بہت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو شاہ جی میں نے وہ پرانے شوز کی یاد آپ کو تھوڑی بہت باتوں میں یاد دلائی کہ تھوڑا سا گانا ہو جائے, پھر ہم واجد کی طرف بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جو اس وقت آپ کے دل میں ہے اور آپ کو جو سب سے دل کے نزدیک ہے. میں ڈر کے مارے نہ پرانی ربائی گا سکتے ہو نہ پرانے شعر, کیونکہ پھر آپ دونوں کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے بس کرو یار. پھر ہمیں یاد آ جاتے ہیں نا. مجھے تو میری ماں میری سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک, خفا نہیں کرائیں گے. اچھا ذرا خوش کرائیں. سامان علاب دینا اسی کارڈ میں. آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا. زندگی کو قریب سے دیکھو, اس کا چہرہ تمہیں رلا دے گا. میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں پوچھ نہ لے, یہ اگر ضبط کا آنسو تھا تو ٹپکا کیسے. جان جان تو جو کہے
गाऊं मैं गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे जाने जा तू जो कहे। कोई शिकवा न करूं, शर्ते उल्फत है यही। ला, ला, कोई शिकवा न करूं, शर्ते उल्फत है यही। तू बदल भी जो गई मैं न बदलूं न कभी। आसमां टूट पड़े जाने जा तू जो कहे। गाऊं मैं गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे जाने जा तू जो कहे। नाज़ो अंदाज तेरे बदले बदले से हैं क्यों। नाज़ो अंदाज तेरे बदले बदले से हैं क्यों। इस रविश को मैं तेरी क्या कहूँ क्या न कहूँ, तू ही बतला दे मुझे जाने जा तू जो कहे। गाऊं मैं गीत नए और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे जाने जा तू जो कहे। शाह जी जब खुद भी गाते हैं ना तो खुद भी फील करते हैं, फील करके गाते हैं वो। मैं पता है आपको एक बात बताता हूँ बड़े मजे। मैं बता पहले आप लोग सोचो कौन बता रहे हैं। मैं बताता अच्छा हूँ। आप बताएं। शाह जी गजब का आशिक है। किस पे? ये क्या बात हुई, बस आशिक है। नहीं, आप देखिए हर एक बंदे का एक एज होती है ना जिसमें वो जैसे फर्स्ट ईयर में ये थे। मेरी बट मैंने शाहजी को जब भी देखा है वो इंतहाई सेंसिटिव है यार। एक सेंसिटिव अच्छा, आशिक सेंसिटिव होता है। अच्छा हाँ ना, सेंसिटिव तो पजले जख्मी पजले दयार गमी वای مخرب पजले दयार गमी मुझे पजले दयार गमी से खूब से बखंदा। तो जाहिर बात है, तो गांव में गीत तेरे जाने जा तू जो कहे। आलिया ने ऐसे शॉट मारे शाहजी कहते पजले जख्मी। मैं मीना आपको एक बात बताता हूँ, ये बाज़ औक़ात लोग कोई गज़ल सुनते हैं कोई गीत सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। हाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आशिक है और वो किसी ने उसके साथ बेवफाई की है उसके पीछे रो रहा है, शादी उसके साथ नहीं हुई, मंगनी टूट गई। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं करता। ये बड़ी चीज़ें हैं। देखें मैं जब गाता हूँ ना मैं अपनी बात करता हूँ, चले लोगों को छोड़। मैं अपनी यतीमी, अपनी सेल्फ मेड, मेरी अपनी लाइफ स्ट्रगल, वो मुझे सारी याद आती है, सारी याद मेरे। और जो शादी जीरो से आप ऊपर जाते हो ना, यकीन मानो उसका मजा तो होता है,
لیکن وہی آپ کی والی بات کہ جب اس طرح کی چیز سنتے ہو نا تو آپ کو اپنی اسٹرگل یاد آتی ہے کہ میں نے کتنی سختیاں گزاری ہیں. اسی طرح اس سختیوں پہ عید کا موقع ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں بالکل نہ رلائے, ٹھیک ہے, بالکل نہ رلائے. یہ واجد ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. واجد تو کیا واجد ہنسائے گا ہمیں؟ ہاں واجد آپ نے ایسا نہ کوئی گانا گانا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں رلائے. کون سا گانا گانا ہے؟ کوئی مستی والا گانا گانا ہے, لیکن پھر تو یہ بتائیں کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے اپنی روٹین بتائیں, عید پہ کیا کرتے ہیں؟ عید پہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ نے پوچھا قربانی کے حوالے سے, تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل سب لوگ, آپ سب سے پوچھ رہے تھے, تو میں کہوں گا قربانی کو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. آج کل سب لوگ جو ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. جی ہاں, میں نے اتنے کا لے لیا, اتنے کا لے لیا, تو بس خالص. جی ہاں ایسا ہی ہے. اور دوسری بات بتاؤں گا میں, ہمارا روٹین یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن گوشت نہیں کھاتے. کیوں؟ قربانی کرتے ہیں کیونکہ اس کو خون اور چیزیں دیکھ کے تو ہم کلیجی بھی نہیں کھاتے, کچھ نہیں کھاتے. ہم چاول بناتے ہیں, چاول اور چکن پہلے دن پہ. قربانی والے دن آپ بیچارے چکن کی قربانی دے دیتے ہو. سیریسلی, پھر ہم دوسرے دن کھاتے ہیں گوشت. چکن کتنا خفا ہوگا نا اس دن. اس دن بھی میری کہتے چھٹی نہیں ہے. پہلے دن گوشت نہیں کھاتے, دوسرے دن پھر ہم. مطلب پہلے دن میں آپ لوگوں کے گھر آ جاؤ. سوچے ذرا ککڑ کے اوپر کتنی ظلم ہو رہی ہے. عید والے دن بھی وہ ذبح ہوتا جا رہا ہے. اچھا تو کیا ذبح کرتے ہیں؟ بڑا جانور ہے چھوٹا؟ ککڑ بڑا ذبح تو کرتے ہیں نا بڑا جانور. پیچھے میری کسی بہن نے بات کی تھی کہ ہمیں اسمیل آتی ہے چھوٹے جانور سے, تو وہی سین ہمارے گھر پہ ہوتا ہے. اچھا آپ لوگ بڑا جانور ذبح کرتے ہو, تو بڑے جانور میں پھر اگلے دن جو کھاتے ہو تو کیا چیز کھاتے ہو؟ ہم باربیکیو کرتے ہیں. باربیکیو. ہاں اچھا تو قربانی بھی پھر دوسرے دن کرتے ہو کہ نہیں؟ قربانی پہلے دن. قربانی پہلے دن ہی ہوتی ہے اور پھر باربیکیو. ہاں باربیکیو سیکنڈ. اذان سن لیتے ہیں. زبردست. ہم واجد سے سنیں گے خوبصورت سا سانگ, اینڈ آئی ایم شیور واجد نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت سا سانگ تیار کیا ہوگا. ٹھیک ہے واجد؟ چونکہ دن تو عید کا ہے لیکن ماؤں سے سب پیار کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ماں کے لیے کچھ تھوڑا پگلے رلانے والا سین نہیں کرنے میرے آنسو. چلے آج رو لیتے ہیں. کبھی میں دیکھوں, کبھی میں سوچوں, یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی میں دیکھوں, کبھی میں سوچوں, یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے. او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے, ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا, ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے. او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے, ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. جنت میری ہے پاؤں تیرے, کون ہے جو انکار کرے. جنت میری ہے پاؤں تیرے, کون ہے جو انکار کرے. میں نے جو بھی کہا اسے رد نہ کرو, سر پہ ہاتھ رکھو میری پیاری ماں. جھولا ہاں جھولا رے, جھولا ہاں جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے, ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے, او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے, ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. بہت اچھے.
जमशेद साहब आप माइक ले. बहुत अच्छे, well done, शाबाश. जमशेद साहब आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत ही जबरदस्त. उस क्वेश्चंस अकबर तैयार करी थी और वह बता सुने कीगी एंड उस बस मैं तैयार नहीं कि मैं ऑन द स्पॉट ही बोलूंगा. हेल्प नशम कोले कुछ भी हो सकता है. मखबल जान ढेर बिजी करो जैसे दिगानी तो जमा तवज्जो और खलाड़ निशी. मैं गाने के बोल पे फोकस ही नहीं कर रही थी क्योंकि फिर मेरे आंसू नहीं रुकने वाले थे. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अकबर के क्वेश्चंस के ऊपर. एंड एवरीवन रेडी? चलिए जी. या अल्लाह खैर. खैबर केटू, खैबर या केटू माते वे जमशेद साहब बोलेंगे और जल्दी बोलेंगे. ना अब तो ठीक शो है. चॉइस बताइए. ओके ठीक है. मतलब मकसद आपका ये है कि आप मतलब क्वेश्चन करेंगे, मैंने जवाब देना है इंस्टेंटली, सोचे समझे, रैपिड फायर. ओके इस तरह करें ना, पहले क्लियर कर दे कि है क्या. ओके तो बोले सर ज़की साहब या काजी साहब? काजी साहब. अच्छा इस पे फिर बाद में आएंगे. क्यों केटू या खैबर? क्यों वो सर वही खैबर. अच्छा केटू नहीं. हामिद साहब या आसिम साहब? हामिद साहब. कामरान जान या मीना? मीना. वेरी गुड, थैंक यू डैड. शाहजी या कामरान जान? शाहजी. शाहजी बहुत खतरा है. बेटा या बेटी? बेटी. वाह सो सेल्फिश डैड. वाह जबरदस्त. मरवाने वाले सीन कर रहे हो आज तुम. अच्छा जी ज़की भाई. जी जी सबके भाई. ज़की साहब को दे देते हैं. जी हमारे भाई जी. अब भाई से खुद कर लिया. नहीं मैं क्यों डर लगता है. नहीं दादा सवालों ने स्टार दिखावा तो पूछो का. अच्छा सर आप बताएं. आपसे थोड़ा सा स्लो से पूछते हैं. कोई गाय या भैंस? क्वेश्चन मत करो. अच्छा गाय या भैंस? नहीं पूछेंगे तो सबसे पूछेंगे. गाय. घर या खैबर? घर. घर या खैबर? घर. अच्छा घर. ओके. अच्छा बिस्तर चरगा चिकन या गोश्त, बड़ा गोश्त? चिकन. बिरयानी या नॉर्मल चावल? नॉर्मल चावल. जगह जी स्पाइसी नखरी. जी तो काजी साहब या जमशेद साहब? कोई नहीं. नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता. नहीं हो ही नहीं सकता. नहीं आपने बताना है सर. कोई नहीं बस. ये तो सबकी अपनी मर्जी है भाई. आई डोंट लाइक एनीवन बस. अच्छा दोनों में से कोई भी नहीं है. अच्छा ठीक है फिर ठीक है. मीना या मैं सर? मीना डेफिनेटली. ठीक है सर. थैंक यू सो मच. रोज जाना. नहीं तो ये तो सारी दुनिया को पता है. बस ठीक है सर. इतना ही ठीक था. शाहजी को दे दे. चल शाहजी तुम्हारी बारी है. हिंदको या पश्तो? हिंदको. अच्छा गुड. खैबर या केटू? केटू. वाह. अच्छा वेरी गुड. मैं या मीना? मीना. मेरी तो मतलब जगह ही नहीं है. बाहर निकलो बेटा. ठीक है जमशेद साहब या ज़की साहब? दोनों. नहीं शाहजी एक कप. नहीं दोनों क्यों? जमशेद से मेरा 44 साल का ताल्लुक है. और ज़की से? ज़की साहब से मेरा कम से कम 2005 से. और मुझे खैबर टेलीविजन पे लेके कौन है? सुनो मेरी बात. ठीक है मेरी बात सुनो. अच्छा घर या खैबर? मुझे खैबर टेलीविजन पे लेके कौन आए? ज़की साहब. अच्छा तो दोनों ठीक है. वैसे हम दोनों का ऑप्शन किसी को नहीं देते बट शाहजी को हमने दे दिया. आपको स्पेशली मिल गया. दोनों मेरे मौसिन है. घर या खैबर? घर में तो इतना टाइम नहीं होता. खैबर में ज्यादा टाइम होता. खैबर ही है. अच्छा खैबर. ओके. वो मुझे घर में बीवी कहती है कि तुमने इसमें शेर डाला हुआ है क्या? सब घर वैसे हमें भी ऐसा चले लगता जाते हैं और तुम उधर बैठे रहते क्या करते हो? हमें भी ऐसा लगता है सर. ऐसा कुछ है. खैबर इज सेकंड होम. थैंक यू वेरी मच सर. डेढ़ मेहरबानी. बस इतना बहुत है. मेरी पर पिटाई होगी बाहर. अच्छा ऐसा नहीं है. एक कुड़िया रहती है. कुड़ियों को भी वो आपका डिपार्टमेंट है. मैं अब जी هغه خبره وکړه د خزو والا کنه دی وی چې زټول از دلته کې وخت روما نازم موږ افس وایره غسمی هغه ته ما چې ته پرون غلطه کې مې نن لګ وخت راشه وای چې مانم خزه ته پوس کې چې تا ځان په خیبر کې خرج کړی دی وای په خپل ټیم دا مې ربیا موږ خو خیر مې زمون خو خیر دی نه که خو نواب د ټول لړ بچا دی خیبر کې زموږ د ټول نه زیات ټایم تیریږي کنه د ټول نه زیات ټایم زموږ تیریږي چې موږ لکه ایز امپلویم رازو ایز اینکرز هم رازو نو زموږ جی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ زیادہ ٹائم ہمارے یہاں پہ گزرتا ہے اور آپ یقین کریں کہ جو گھر کی فیلنگ آپ کو آتی ہے وہ یہاں پہ جیسے آپ بہن ٹھیک ہے نا یہ بڑے بھائی کی طرح وہ چھوٹے بھائی کی طرح ان سے میں ساری ایڈوائزز ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں سجیشن
آپ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ بھئی میری پرابلم ہے حل کرنی ہے. اکبر میرے لیے دعا کرتا ہے خصوصی, یہ کسی کسی کو پتہ ہے یہ چیز ہے. ہاں 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 نن ماته د کور د ټولو خلکو نیتونه پته ولګي. ایگزیکٹلی یہ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, یہ گھر ہے, اس کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ آفس ہے. سو اٹس جسٹ لائک ہوم. ایگزیکٹلی یس لائک ہوم, اٹس ناٹ ہاؤس, اٹس ہوم. کیونکہ ہاؤس اور ہوم میں بہت فرق ہے. یہ سمی یہ کھڑا ہے, میں اس کی بات کرتا. اچھا اس نے کہا تھا کہ بیوی نے کہا کہ تم گھر کیوں نہیں آتی ہو. دے وہی ماتے ورتے ہوئی چیز یار تم ذرا جلدی آ جاؤ گھر. میں نے کہا تھا آفس جلدی آؤ ذرا کام ہے تھوڑا سا. تو کہتے میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ یہ خیبر ٹی وی میں تم دن رات کیوں گزارتے ہو, ڈیوٹی کے لیے جایا کرو. وہ بڑا غصہ تھا. اوہ اللہ, شک بیچارے تیرے اوپر اگریشن میں یہ بات کی. وہ آپ کے حامد کی طرح بڑا غصہ تھا. بس یہ کیا کرے, یہ دیکھ لو اب. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان سب کی بیگمات, ویسے ماشاءاللہ سب کو اللہ نے بہت اچھی اچھی بیگمات دی ہے, ویسے ہر جگہ ایسی بیگمات نہیں ملتی کہ آپ سب سے زیادہ ٹائم ٹی وی پہ گزارو. ٹی وی میں ڈیفینیٹلی وہ بیچاریاں تھک گئی, کہ تھک گئی, یوزڈ ہو گئی. ایکسپیرینس بول رہے ہیں, پرسنل ایکسپیرینس. کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے, جمعہ 8 دن ہم سے پوچھے لے کے جاتے ہیں, سر آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں خواتین سے پوچھتی ہوں کہ کھانے میں یہ لوگ کیا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, چاول, بریانی, پلاؤ, کیا چیز زیادہ؟ ماریا سشی زیادہ خورے, کیا کھاتی ہو زیادہ اچھا؟ جو اچھا بناؤ میں کھا لیتی ہوں. نہیں تو عید کے دنوں میں کیا خاص فرمائش ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز بننی چاہیے؟ مجھے کلیجی بہت پسند ہے. عید کے گوشت میں صرف کلیجی؟ صرف کلیجی کھا لیتی ہوں اگر اچھی بنی ہو, لیکن کلیجی مجھے پسند. کلیجی پسند ہے. عالیہ پکانے میں کیا چیز زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جو میں خود بناؤں. ہاں جو خود بناؤ عید کے دنوں میں. میں تو خود کچھ نہیں بناتی کیونکہ میرے گھر میں نہیں کھاتی. ابھی ایک مرتبہ میں نے بریانی ایک مرتبہ میں نے بریانی بنائی تو میرے چھوٹا بھائی جیسے ہی اس نے کہا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, اس کے بعد اللہ معاف کرے. کیا کیا ہوتا اس میں؟ پتہ نہیں مسالہ زیادہ ڈل گئے تھے کیا, اس کی صحیح طبیعت خراب ہو گئی تھی. اچھا تو عالیہ خود کچھ بھی اچھا نہیں بنا سکتی؟ نہیں. اور کیا اچھا لگتا ہے عید کے دنوں میں گوشت کے پکا ہوا؟ چاول نا؟ جی بالکل. اچھا جی علینا کیا اچھا بنا لیتی اور کیا کھانے میں پسند ہے؟ میں کوکنگ نہیں کر سکتی. اب بنا کیا لیتی ہوں نا, سوری کھا کیا لیتی ہوں؟ جو اچھا بنا نہیں عید کے دنوں میں خاص. ہاں باربیکیو. واہ وہ صحت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ باربیکیو. ابھی حفظہ کے اوپر آ جاتے ہیں. کیا بنا لیتی ہو اور کیا پسند ہے کھانے میں؟ عید کے دنوں میں تو کچھ بھی ایسا گوشت وغیرہ کھاتی نہیں ہوں, نہ پسند ہے اور نہ کچھ بنانا آتا ہے. آج کل کی لڑکیاں کیوں نہیں کھاتی؟ کیا کھاتی ہو؟ کھاتی کیا ہو؟ اچھا میں تو بہت کھاتی ہوں. اچھا جی ہاں تم تو کھاتی ہو. عید کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب زیادہ تر باہر کا کھانا اور یا نوڈلز وغیرہ کھا لیتے ہیں. اب نوڈلز بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ایگزیکٹلی. اور میں بہت اچھے بناتی بھی ہوں, لائک ڈفرینٹ طریقے اس پہ ٹرائی کرتی ہوں. نوڈلز ہر طریقے کے میں بنا لیتی ہوں اور بہت اچھے بناتی ہوں. اچھا جو اس کو پسند ہے وہ اسی میں ساری جو ہے نہیں وہ ریڈی میڈ نہیں, انسٹنٹ یا سب طریقوں کے سب طریقوں چاول بنائے نا. ہاں تو کیسے؟ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتنے ڈالنے پڑتے ہیں, ہاں کتنے چاول ڈالنے پڑتے, تو اتنے سارے میں چاول بنائے تھے. کھانے لائق تو خیر تھے نہیں, لیکن اتنا پتیلا بھرا ہوا تھا. اچھا یہ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں. پھر مجھے بعد میں پتہ چلا یہ پھول جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے تو ایک کپ بھی مور دین انف تھا. میں خیال میں سونگ بھی لیتا تو ٹھیک تھا. ایگزیکٹلی. ابھی ہم شیف کی طرف چلے جاتے ہیں, بلکہ اکبر نو اٹس یور ٹرن, آپ جاؤ اور آپ پوچھو زین, کیونکہ بہت ہی گھبرایا ہوا ہے, کیونکہ زین یہ نہ کہ پھر ان کو پشتو اردو میں یہ لوگ نہ آ جائے. زین بھائی میں آپ کے ساتھ نا شدھ اردو بولوں گا. یہ مرچ نہیں ڈالی آپ نے؟ مرچ ڈال رہا ہوں ابھی. اچھا ابھی ڈالیں گے. اچھا ابھی بتاؤ ذرا ریسیپی کیا سین ہے, بن گئی نہیں بنی؟ ہاں کیا کیا اس میں ڈالا ہوا ہے. اس کی جو شکل ہے نا, یہ پتیلے کی جو شکل ہے, یہ بھی ازبک ٹائپ ہے نا. بالکل بہت مزے کی ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ گرم ہوتا ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے. اچھا تو یہ بھی بتایا کریں. آپ ریسیپی بتائیں, آپ نے اس میں کیا کیا ڈالا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیف قورمہ ہے. اس میں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے؟ یہ پیاز میں بیف کو فرائی کیا ہے ادرک لہسن پیسٹ کے ساتھ. اچھا. اور ٹومیٹو اور پیاز کی پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کیا, اور صرف دہی ایڈ کیا, اور قورمہ مسالہ. بہت ہی آسان ہے. اور کتنا ٹائم لگا اس پہ؟ اس پہ تقریباً 40 منٹ. اور اس پہ کتنا ٹائم لگا ہے؟ اس پہ تقریباً 25 منٹ. آگ لگی ہے برگد میں, جلنے لگے ہیں پات. بڑو نہیں کرو, ڈیرو گھٹو نہیں. آگ لگی ہے برگد میں, جلنے لگے ہیں پات. تو کیوں بیٹھا ہے بھونرے, پر ہیں تیرے ساتھ. کیوں اڑنا, بیٹھا کیوں ہے, اڑ جا, کیوں جلنے بیٹھا ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں
चलिए जी बौरे का जवाब सुन ले. म्यूजिक नहीं उड़ रहा है ना. म्यूजिक में दूसरा नहीं हाँ. अच्छा बवरा नहीं उड़ रहा. बवरा अब नहीं उड़ रहा है. अब उधर ही बैठा. अब बौरे का जवाब सुनो. फल खाए हैं इस बरगद के, गंदे किए हैं पात, धर्म मेरा कहता है भौरे जल जाए इसके साथ. वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त. खैबर को एक चीज डेडिकेट करते हैं, मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से. अरे वाह क्या क्यों रिदम नहीं. आपके मेरे नंबर न काटो, मैं तुमसे बड़ा गुलकार हूं. बैठो, काट प्रॉपर. मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो देखे बगैर तेरे सपना किसी का. मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो देखे बगैर सपना किसी. इतने अच्छे चावल बने हैं. जमशेद साहब सच बताएं, अपने इश्क के बारे में बताएं. इतने मजे का गोश्त बना हुआ है. नहीं जमशेद साहब से पूछेंगे अपने इश्क के बारे में. नहीं इससे पहले भी कुछ. इतने अच्छे चावल बने, बिलीव मी. वो मेरे वाले दे भाई, मेरे वाले है. तो ये खाना बने और इतना अच्छा आप लोगों ने सॉन्ग आया कि मैं जिस दिन बुला लूं तेरा प्यार दिल से कम वक्त. अच्छा वो दिन सच्ची में आखिरी हो किसी की भी जिंदगी का, किसी की भी जिंदगी. ज़की भाई कह रहे हैं आमीन. अच्छा जी, वाजिद से एक सवाल मैं पूछती हूँ. वाजिद, इतने हंसी भरी महफिल में व्हाई यू आर सो सीरियस? मैं ऐसी होता हूँ. आप क्यों इतने संजीदा होते हो? मैं ऐसी होता हूँ. आपके बेगम बेचारी 24 घंटे डर रही होगी वाजिद का मूड ऑफ है. नहीं, घर में ऐसा नहीं होता. घर में चेंज. घर में कैसे होता है? घर में मैं बहुत. घर में इंसान की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है. वो जो होम मिनिस्ट्री होती है ना, वो नहीं डरती, ट्यूनिंग कर जाती है. वो किसी चीज से डरती नहीं है. वो नहीं डरती. कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैंने अपना सब कुछ खुद ही बिगाड़ रखा है. तो आप लोग हुए ऐसे कि हमें मजबूरन खवातीन को आप लोग के थोड़े से वो पेज टाइट करने पड़ते, अदरवाइज मत करो इशारे. आप लोग तो वर्कशॉप खोल रखे हैं ना. एग्जैक्टली. अब क्या करें, तुम लोग बागी हो. अबरा. अच्छा जी, अब ऐसा है, आप सब लेडीज का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो. आप हमारे शो में आए हो खैर आगले में, और ईद बहुत बहुत मुबारक हो. खाना पकाना सीख लो, खाना पीना सीखो, क्योंकि कल को पराए घर में जाना है. इंसान बनो. इंसान फिर अपने घर को भी लोग बुरा बोलेंगे. मेरे खैबर में भी कोई नहीं खोद ले. कोई बात नहीं, ये बंदा है ना, ये नहीं इससे कोर्स कर ले प्रॉपर, ये सिखा देगा.
تھوڑے بہت اینڈ جمشید علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ذکی الرحمان تھینک یو سو مچ. حسن علی شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. واجد تھینک یو سو مچ. بٹ گانا سنیں گے آپ سے. اینڈ زین تھینک یو سو مچ. کوئی بات بری اچھی لگی ہو تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کو پھر بلائیں گے, ٹھیک ہے نا. اینڈ ہماری میوزک پہ جو تھے ان کا شکریہ, ساول بھائی ہے اور یہ بھائی غلام عباس, بھائی اور اتنا بڑا نام رکھا ہوا ہے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو, تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو کہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے, ایک ذرا سانس بھی آئے تو بھلا کیسے جیوں, میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری